شوکت تھانوی 1904 سے 1963 نثر نگار، مزاح نگار، ناول نویس، افسانہ نگار، ڈرامہ نویس، ادیب۔ شوکت تھانوی کی طرز تحریر کی خصوصیات۔ شوکت تھانوی نام محمد عمر، تخلص شوکت، برصغیر کے ممتاز مزاح نگار، افسانہ نگار، ناول نویس، ڈرامہ نویس، ادیب اور صحافی تھے۔ ان کا شمار اردو کے ان ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی تحریروں میں طنز و مزاح کو ایک نئی جہت دی۔ زندگی اور تعلیم۔ شوکت تھانوی 2 فروری 1904 کو تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی۔ ہندوستان کے اخبارات سے وابستہ ہوئے۔ ہمدم، ہمت اور ہفت روزہ سرکاری پنچ میں مزاح نگاری کی حیثیت سے متعارف ہوئے۔ ان کے مضامین سودیشی ریل، سودیشی ڈاکٹر اب تک دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد کراچی آ گئے اور مختلف اخبارات سے وابستہ رہے۔ آخری ایام میں روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر رہے۔ ریڈیو پاکستان سے ان کا فیچر قاضی جی بہت مشہور ہے۔ شوکت تھانوی شاعر بھی تھے۔ ان کا مجموعہ کلام گہرستان کے نام سے شائع ہوا۔ ادبی خدمات۔ شوکت تھانوی کی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے ہوا، لیکن جلد ہی وہ نثر کی طرف مائل ہو گئے۔ وہ مزاحیہ افسانوں، ناولوں اور کالم نویسی کے ماہر تھے۔ ان کی تحریر روزمرہ زندگی کے مسائل کے مزاح و رنگ میں پیش کرتی تھی۔ اہم اصناف: افسانہ نگاری۔ ان کے افسانے سماجی مسائل، انسانی نفسیات، معاشرتی رویوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ناول نویسی۔ ان کے کئی کامیاب ناول جن میں طنز و مزاح، حقیقت نگاری کا امتزاج نظر آتا ہے۔ کالم نگاری۔ انہوں نے اخباروں میں کالم لکھے، روزنامہ جنگ میں کالم وغیرہ وغیرہ لکھا۔ ریڈیو اور ڈرامہ۔ شوکت تھانوی نے آل انڈیا ریڈیو کے بعد ریڈیو پاکستان کے لیے بھی کام کیا۔ ادبی خصوصیات۔ ان کے مزاح میں شائستگی، لطافت تھی۔ اخلاقی اصلاح کا عنصر شامل کرتے تھے۔ سادہ زبان، عام فہم انداز کی تحریروں کی خاصیت تھی۔ کردار نگاری میں مہارت رکھتے تھے، خاص طور پہ متوسط طبقے کے کرداروں کو خوبصورتی سے پیش کرتے تھے۔ وفات 4 مئی 1963 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ شوکت تھانوی کی تصانیف کی فہرست کافی طویل ہے، کیونکہ انہوں نے مزاح، افسانہ، ناول، ڈرامہ میں کام کیا۔ مشہور تصانیف درج ذیل ہیں: طنز و مزاح کی کتابیں سیلاب تبسم، دنیائے تبسم، طوفان تبسم، برق تبسم، بحر تبسم، خوش رہو کے نام، حماقتیں، طنز و مزاح کے شاہکار، بیتو کی باتیں، دلچسپ واقعات، لڑکپن کی چوریاں، بہروپیہ، شیش محل، ناول، غزالہ، سانچ کو آج، بھابھی، سسرال، بقرات، بکواس، بیگم صاحبہ، خدا نخواستہ، سوداگر، علادین کا چراغ، ایک ہفتے کی سرگزشت، شیش محل، بیگمات کی کہانی، شوہروں کی زبانی، افسانوی مجموعے، شوکت کہانی، مجنوں کی ڈائری، ظرافت نامہ، تیسرا آدمی، دیگر تصانیف: نئی دنیا، نئے لوگ، ادب میں ظرافت، گھریلو دنیا، مسٹر اینڈ مسز، بیربل، ملا دو پیازا، شوکتیاں، راجہ صاحب۔ یہ تمام تصانیف ان کے مخصوص مزاحیہ طنزی انداز کی عکاسی کرتے ہیں، جو قاری کو نہ صرف ہنسنے پہ مجبور کرتی ہیں بلکہ سوچنے کے نئے زاویے بھی دیتی ہیں۔ شوکت تھانوی کی طرز تحریر کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، طنز و مزاح کا منفرد انداز۔ شوکت تھانوی کے تحریروں میں مزاح اور طنز کا خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ وہ سماجی برائیوں کے خلاف مہذب اور شائستہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ سادگی و روانی ان کی زبان عام فہم، سادہ اور روزمرہ بول چال، مشکل الفاظ سے گریز کرتے تھے، مگر کردار نگاری میں مہارت و عام انسانی کے کرداروں کو بڑی خوبی سے پیش کرتے تھے۔ ان کے کردار زندگی سے قریب، حقیقت پسندانہ ہوتے تھے۔ مزاح میں سنجیدہ اصلاحی پہلو، اگرچہ ان کی تحریر میں مزاح نمایاں ہوتا ہے مگر ان میں ایک سنجیدہ اصلاحی پہلو بھی ہوتا تھا۔ ہنسی مزاح کے ذریعے معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کرتے اور قاری کو غور و فکر پر مجبور کر دیتے۔ منظر نگاری اور مکالمہ نگاری۔ ان کے مکالمے جاندار، فطری اور برجستہ ہوتے تھے، جو کرداروں کو حقیقت کے قریب لے آتے۔ منظر کشی میں بھی کمال رکھتے تھے، خاص طور پر مزاحی واقعات کو دلکش انداز میں پیش کرتے۔ مزاح میں اخلاقی حدود کی پاسداری۔ دیگر مزاح نگاروں کی طرح پھکڑ پن یا بازاری انداز سے اجتناب کرتے تھے۔ ان کی تحریروں میں ظرافت کے ساتھ شائستگی نمایاں رہتی تھی۔ روزمرہ زندگی کے مسائل کی عکاسی۔ ان کی تحریر عام آدمی کی زندگی، مسائل، ازدواجی تعلقات، ملازمت کی الجھنیں، معاشرتی رویوں کو خوبصورتی ترجمانی کرتی تھی، جس کی وجہ سے قارئین کو وہ اپنی زندگی کی جھلک ان کے الفاظ میں محسوس ہوتی تھی۔ شوکت تھانوی کا طرز تحریر سادگی، برجستگی، حقیقت نگاری اور مزاح کے حسین امتزاج سے بھرپور تھا۔ محض ہنسانے کے لیے نہیں لکھتے تھے، بلکہ ان کی تحریریں گہرا سماجی پیغام بھی دیتی تھیں۔